تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53, 54, 55 اینڈ 56 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 53. Who has made earth for you like a bed? Who has, یہ کوشچن نہیں ایکچولی, یہ ہے کہ who has یعنی کہ جس نے, کون ہے وہ جس نے بنایا یہ زمین. تو سوالیہ نہیں ہے یہاں پر, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کہیں گے the one who, یعنی اس نے جس نے یہ زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا. and has opened ways for you therein, اور اس کے اندر تمہارے لیے راستے رکھ دیے. کہ راستے ہیں نا, تبھی تو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں جاتے ہیں لوگ, پہاڑوں پر سے بھی گزر کے جاتے ہیں, پھر راستے سے جاتے ہیں, سمندر سے جاتے ہیں, اور ایئر ویز بھی ہے. and has sent down water rain from the sky, اور آسمان سے اللہ نے پانی بھی برسایا, یعنی وہی تو ہے جس نے یہ سب کیا. اور اب اللہ یہاں پر and we have brought forth with it various kinds of vegetation, اور یعنی اس پانی کی وجہ سے اللہ کہتا ہم نے طرح طرح کے مطلب ویجیٹیشن جو ہے یعنی پھل پھول اور میوے اور جڑی بوٹیاں اور ہر چیز جو بھی سبز ہے سبزہ, وہ تمام ہم نے اس زمین سے نکالا. آیت نمبر 54. تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ایٹ اینڈ پیسچر یور کیٹل, تم کھاؤ بھی اور اپنے جانور جو ہیں, جو بھی تمہارے مطلب کیٹل ہیں, بھیڑ بکریاں یا جو بھی مطلب گائے بھینسیں اونٹ, سب کو کھلاؤ, یعنی کہ تم بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. یعنی تم بھی تو کھا رہے ہو نا, تم بھی تو یہ سب پھل میوے سبزی سب کچھ کھاتے ہو, روٹی, اور پھر اس کے بعد تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں, اور پھر وہ جانور کو بھی تو تم کھاتے ہو. In this are ayat for men of understanding. تو جو بھی مطلب سمجھدار انسان ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں ہے, لیکن جو سمجھدار نہیں ہے اس کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں. تم کتنا بھی اس کو بولو, چلا چلا کے بولو, اس کو کتنا بھی سمجھاؤ, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ سمجھے گا ہی نہیں. اسی لیے اللہ ہم سب کو ایسے وہ سمجھدار انسان مین آف انڈرسٹینڈنگ میں سے ہی بنائے تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی ہم سمجھائیں. آیت نمبر 55. Thereof we created you, پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی, and into it we shall return you, اور تمہاری اس زمین یعنی thereof تو زمین کے لیے ہے کہ پھر اس سے ہم نے تمہاری تخلیق کی, یعنی کہ مٹی سے زمین. and into it we shall return you, اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا کے بھیج دیں گے واپس, یعنی کہ قبروں کے اندر. اور and from it we shall bring you out once again, اور پھر قیامت کے ٹائم پر تم کو دوبارہ یہاں سے اٹھا لیا جائے گا, یعنی تم کو اٹھایا جائے گا اپنی اپنی قبروں سے. آیت نمبر 56. and indeed we showed him, یعنی him کون ہے, فرعون ہے. تو indeed we showed فرعون all our ayat but he denied and refused. تو یقیناً ہم نے فرعون کو تمام ہماری نشانیاں بتائی, لیکن پھر بھی اس نے اس کا انکار ہی کیا اور اس کو رد کیا. The completion of Musa's reply to Pharaoh. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے فرعون کی طرف, اس کی یعنی کہ اس کا تکمیل ہونا, completion. This is from the completion of Musa's speech concerning the description of his Lord when Pharaoh asked him about him. تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا رب کون ہے, یہ میں تو ابھی تک ایسے کوئی رب کو جانتا نہیں ہوں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو سپیچ ہے وہ اب اس کو مطلب پوری مکمل ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ رب میرا کون ہے. He said, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام said, الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, he who gave to each thing its form and nature, then guided it aright. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو ہر چیز کو, ہر شے کو اس کا اصلی جو اس کی شکل یا اس کا نیچر, اس کی جبلت جو بھی ہے وہ سب اس کو عطا کرتا ہے.
پھر اس کو اس کی ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی اس کی صحیح ہدایت. Then Pharaoh attempted to present some argumentative rebuttal during Musa's reply. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیے نا، تو فرعون جو ہے اس نے اب ایک سمجھو کہ ایک بحث کرنا اور اگلے کو یعنی کہ مطلب غلط ثابت کرنا، اس پر وہ تل گیا تھا. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے تحت ہی اب وہ یہ بحثم بحثی پہ اتر آیا. Yet Musa continued by saying, مگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بات پوری کرتے ہی رہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے بنایا زمین تمہارے لیے ایک بستر، ایک بچھونا. Who has made earth for you like a bed. He is the one who made the earth as a bed for you. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. Some recited the word as مہادن and others recited it as مہدن. تو جو عربی کے اندر یہ جو ورڈ آتا ہے کہ زمین کو اللہ نے مہدن، تو مہدن ورڈ آتا ہے، اور کوئی لوگ اس کو مہدن بھی بولتے ہیں لیکن کوئی مہدن بھی بولتے ہیں، مہدن. تو اسی لیے تو جو مہدن ہے which means a place of rest that you settle down upon. تو یعنی تمہاری یعنی کہ آرام کرنے کی یعنی کہ جگہ جہاں کہ تم بالکل سیٹل ہو گیا. It also may mean that which you stand upon. یعنی وہ زمین جس کے اوپر تم کھڑے رہتے ہو، ورنہ تو تم کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. Sleep upon، جس پہ تم سوتے ہو، اور travel upon its back، اور اس زمین کی پیٹھ پر تم ٹریول کرتے ہو، یہاں سے وہاں سفر کرتے ہو، مسافر. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا and has opened ways for you therein. اور اللہ نے اس کے اندر اتنے سارے راستے جو ہے وہ کھول دیے ہیں تمہارے لیے. This means he made roads for you. تمہارے لیے اللہ نے تمام راستے بنائے to walk upon their shoulders، کہ اس کے اوپر تم چلو. This is just as he یعنی اللہ نے کہا the exalted سبحانہ وتعالی said، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ پر جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 31، وَجَعَلَ فِيهَا فِجَاجًا سُبُولًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ and placed therein broad highways for them to pass through that they may be guided. اور رکھ دیے وہاں پر اچھے اس کے اندر بہت ہی بلند اور ایک دم چوڑے اور راستے، تاکہ یہ یہاں سے گزریں اور تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى and has sent down water from the sky. اور اسی نے آسمان سے پانی بھی مطلب بھیجا یا برسایا. And we have brought forth with it various kinds of vegetation. اب یہاں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے اس پانی سے زمین سے طرح طرح کا سبزہ اگایا. Referred to the various species of plants. الگ الگ طرح کے مطلب پیڑ پودے، پھر مطلب کھیت میں جو اگتی پوری یعنی طرح طرح کی سب اناج، گرینز such as vegetation and fruits، اور پھر جو بھی ہے سبزیاں، بھاجیاں، ترکاریاں اور پھل. some are sour some are sweet، کچھ کھٹے بھی ہیں لیکن کچھ میٹھے بھی ہیں. some are bitter، کچھ کڑوے بھی ہیں. and there are other kinds of as well، اور بھی طرح کے ہیں، الگ الگ طرح کے. کلو ورعوا انعامکم، eat and pasture your cattle therein، تم بھی کھاؤ، اپنے جو جانور ہیں ان کو بھی کھلاؤ. meaning something that is food for you، یعنی وہ جو تمہارے لیے تمہارا مطلب ایک فوڈ ہے، یعنی کہ تمہارے لیے وہ کھانے کے لیے تمہارے لیے ہے، وہ تمہارا کھانا ہے. اینڈ اے پیلیٹیبل فروٹ فار یو، اور تمہارے لیے بہت ہی لذیذ کھانے کے جیسا لائق اچھا پھل. اینڈ سم تھنگ دیٹ از فار یور کیٹل ایز فارڈر فار دیم بوتھ گرین اینڈ ڈرائی، اور پھر اس میں سے ہی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی ہے، گھاس پھوس بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ہری گھاس بھی ہے، ہرا چارہ بھی ہے، اور سوکھی گھاس بھی ہے جس کو ہے کہتے ہیں،
اور ڈرائی یعنی کہ مطلب اور سوکھی، تو وہ بھی ہے تمہارے جانوروں کے لیے. ان فی ذالک لآیات، ویریلی ان دس آر آیات، اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. دس مینس پروف، سائنز اینڈ ایویڈینسز، یعنی اس میں ثبوت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، اور اس کے اندر مطلب ہم کو جو بھی تمام ایویڈینسز جو ملتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم کو نشانیوں کے، اللہ کی نشانیوں کے. لِأُولِي النُّہَا، اور فار مین آف انڈرسٹینڈنگ، تو جو لوگ بھی سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، بس ان کے لیے ہے یہ سب ثبوت اور نشانیاں اور تمام پروفس وغیرہ سب. میننگ دوز ہو پوزیس کریکٹ اینڈ اپرائٹ انٹیلیجنس، یعنی جن کے پاس صحیح اور بالکل یعنی ان کی ذہانت جو ہے وہ بہت ہی اچھی اور صحیح ہے بالکل. ریئلائزنگ دیٹ دیر از نو گاڈ وردی آف ورشپ ایکسپٹ اللہ، اور یہ چیز کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں ہے بندگی کے لائق. اینڈ دیر از نو ٹرو لارڈ ادر دین ہم، اور اللہ کے سوا کوئی سچا رب بھی نہیں ہے. رب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى and thereof we created you and into it we shall return you and from it we shall bring you out once again. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی میں سے ہم نے تمہاری تخلیق کی، اسی زمین اسی مٹی سے، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی میں سے ایک اور مرتبہ ہم تمہیں باہر پھر سے نکالیں گے. میننگ دا ارتھ از یور بگننگ، یہ زمین جو ہے یہی ہے تمہاری شروعات. فار یور فادر ایڈم واز کریٹڈ ود ڈرٹ فرام دا سرفیس آف دا ارتھ، کیونکہ تمہارے بابا آدم یعنی تمہارے فادر آدم علیہ السلام جو اسی زمین کی سطح سے جو مٹی ہے اسی سے بنائے گئے، ان کی تخلیق اسی سے ہوئی. You also will be returned to the earth، اور تمہیں بھی اسی زمین میں لوٹا دیا جائے گا. You also will be returned to the earth. This means that you will become dirt when you die and decay. اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسی مٹی میں لوٹا دیے جاؤ گے، کا مطلب ہے کہ تم اسی طرح کی مٹی ہو کے مٹی میں مل جاؤ گے جب تم مر جاؤ گے، اور اسی کے اندر تمہاری ہڈیاں وغیرہ جسم سب گل سڑ جائے گا. دا اسٹیٹمنٹ اینڈ فرام اٹ وی شال برنگ یو آؤٹ ونس اگین، اور اسی میں سے پھر ہم دوبارہ تمہیں نکال لیں گے. مینس اس کا مطلب سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 52 میں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. On the day when he will call you، اس دن جب وہ تمہیں پکارے گا، and you will answer with his praise and obedience، اور تم جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے. And you will think that you have stayed in this world but a little while، اور اس وقت تم سوچو گے، وَتَظُنُّونَ یعنی تمہیں ایسا ظن ہوگا، تم سوچو گے کہ تم اس دنیا کی زندگی کے اندر بہت ہی تھوڑا سا رہے ہو. بٹ a little while یعنی بہت ہی تھوڑا. اس تھوڑے سے کے لیے ہی بندہ اتنے سارے گناہ کماتا ہے، اس تھوڑے سے کے لیے کیا کیا غلط کام کرتا ہے، کتنا مطلب لوگوں کے ساتھ برا سلوک، اور یہ جسم جو مٹی ہو کے مٹی میں مل جانے والا ہے، گل سڑ جانے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ڈکے بھی ہوگا، یعنی کہ وہ پورا سڑ بھی جائے گا. اس کے باوجود بھی اسی جسم کے لیے، اسی اپنے باڈی کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے عیش و آرام کے لیے، اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کرنے کے لیے، آرام کی ایک سے ایک بندہ کتنے سارے غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حق مارتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑا ہی رہنے والا ہے، یعنی کہ بالکل تھوڑا. کیونکہ جب انسان اگر یہ کہے گا کہ
کہ میں دن کا کچھ حصہ تھا شاید، یا ہو سکتا ہے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی ایک دن یا تو 1.5 دن. اگر اتنا ہی احساس ہونے والا ہے کہ اتنا ہی رہے، تو سوچ لو وہ اتنے سے کے لیے اتنے بڑے بڑے گناہ. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ ہم کو آخرت کے بندے بنا. اللہم آمین. This ayah is similar to Allah's statement. اور یہ ایک اور آیت ہے جو ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اس کے ملتی جلتی ہے. وہ ہے سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 25. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. He said therein you shall live. اللہ نے کہا کہ تم رہو گے اس میں. And therein you shall die. اور وہیں پر تم مرو گے بھی. And from it you shall be brought out. اور اسی میں سے تمہیں باہر نکال لیا جائے گا قیامت کے دن. مطلب موسیٰ علیہ السلام showed Pharaoh all of the signs, but he did not believe. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تمام نشانیاں اللہ کی جو ہے آیتیں بتائی، لیکن اس نے کسی پر بھی ایمان نہیں لایا، یقین نہیں کیا. Concerning Allah's statement، پھر اللہ نے جب یہ کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. یعنی اس نے جھٹلایا بھی اور انکار بھی کیا. And indeed we showed him یعنی فرعون all our ayat, but he denied and refused. اور ہم نے یقیناً بتائی فرعون کو تمام نشانیاں ہماری، مگر اس نے اس کا انکار کیا اور اس کو رد کیا. This means that the proof, signs and evidences were established against him, against Pharaoh, and he saw them with his own eyes. But he still denied and rejected them due to his disbelief, abstinence and transgression. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو تمام ثبوت، آیتیں، نشانیاں اور تمام مطلب اللہ نے بتائی فرعون کو، جو کہ مطلب اس کے خلاف اب کر دی گئی تھی کہ دیکھو یہ فرعون کے اب یہ خلاف مطلب یہ تمام ہے نشانیاں. اور اس نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، مگر پھر بھی اس کا انکار کیا، اس کو رد کیا، کیونکہ اس کی کفر کی وجہ سے. اس میں کفر تھا اور پھر اس کو بالکل ماننا بھی نہیں تھا، اور وہ بالکل وہی تھا جو بہت سرکش ہو گیا تھا. This is as Allah the Exalted says. اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ نمبر 27 سورہ نمل آیت نمبر 14. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. And they belied them wrongfully. اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں بہت ہی غلط طریقے سے، یعنی کہ ظلم کے تحت. اینڈ ایروگینٹلی، گھمنڈ اور غرور کے تحت. though they themselves were convinced thereof، جبکہ وہ اپنے دل کے اندر اس پہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو چکا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ سب سچ ہے. اس کے باوجود بھی اس ظلم کے تحت اور گھمنڈ اور غرور کے تحت انہوں نے اس کا انکار کیا. یعنی کہ فرعون نے بھی اور فرعون جیسے اور جو بھی لوگ ہوں گے وہ تمام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.